مقصد نبوت میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقصد نبوت اور مقصد رسالت میں یہ چیز کو رکھا تھا کہ مقصد کائنات میرے مصطفیٰ کا دنیا میں بھیجا جانا ہے، اس لیے اس کا اظہار جو اپنی قوموں کے سامنے کیجیے۔ جو کام نبیوں نے کیا، جو کام اور رسولوں نے کیا، ان کاموں کے اندر میں سے اہم کام یہ تھا، بلکہ مقصد رسالت مقصد نبوت بھی یہ کام تھا کہ وہ میرے آقا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام کو ظاہر کرے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی کہ روئے زمین اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات کو بنایا، کوئی زمانہ میلاد مصطفیٰ تذکر مصطفیٰ سے خالی نہیں رہا۔ فرق صرف یہ ہے کہ میرے آقا کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے وہ پاک اور برگزیدہ زبانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے تذکرہ کرواتا تھا۔ نبی اور رسول تو پاک ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ ان پاک زبانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے آنے سے پہلے روئے زمین کو خالی نہیں رکھا، بلکہ تذکرہ رسول چلتا رہا۔ کبھی آدم علیہ السلام نے کیا تو کبھی نوح علیہ السلام نے، کبھی زکریا علیہ السلام نے، کبھی موسیٰ علیہ السلام نے، کبھی نوح علیہ السلام نے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے، کبھی عزیر علیہ السلام نے، کبھی خضر علیہ السلام نے۔ ہر ایک نے اپنے منصب نبوت کے حق ادا کرنے میں روئے زمین کسی زمانے میں تذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ سے خالی نہیں رہی، لیکن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب کے دنیا میں ظاہر کرنے سے پہلے تو اللہ نے پابند کر دیا تھا۔ خدا اس بات کو برداشت نہیں کرتا تھا کہ میرے محبوب کا تذکرہ کسی ناپاک زبان سے ہو، بلکہ اگر کوئی ناپاک بھی تھا، اگر اس نے دل کے ارادے کے ساتھ اشارتاً بھی اگر میرے مصطفیٰ کی عظمت کا اور محبت کا اقرار کر لیا تو اس کے بدلے میں خدا نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی کے نماز اور اس کو تقسیم کرنے کا حکم کیا، جا کر دیکھا کہ وہ تو دھتکارا ہوا ہے، گناہ گار ہے، مجرم ہے، لوگ اس کو دھتکار کر باہر ڈال دیے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کہ ایسے کے پاس سے مجھے بھیجے آپ؟ تو کہا کہ ایک مرتبہ اے موسیٰ تم نے اس اپنے امتی کے سامنے میرے محبوب کا تذکرہ تم نے کیا تھا، تو اس کے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس نے یا رسول اللہ کہہ کر دل میں یہ اس کے چاہت پیدا ہوئی کہ کاش کہ مجھے ان کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امت کو کچھ نہ سمجھے، خدا کی قسم اگر نعرہ پاک مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے تو امت کی دین اور دنیا کے لیے یہ چیز کافی ہے۔ ساری بربادی، ساری گمراہی صرف نعرہ پاک مصطفیٰ کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ امت کو اگر کچھ نہ معلوم ہو، صرف اگر یہ رمز ان کو مل جائے تو ایک گناہ گار اور ایک مجرم کا ایک مرتبہ دل کے ارادے سے میرے مصطفیٰ کی محبت کا جذبہ اس کے دل میں وقت کے ایک نبی کو نمازے اس کے تدفین کا حکم دلا سکتا ہے، تو کیا جو میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر ان کے دلوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت پیدا اگر ہو جائے تو ان کو ضرورت رہے گی دوسری کسی چیز کی؟ اللہ نے قانون بنا دیا کہ سب کچھ کے ساتھ میں یہ ہے تو سارا قابل قبول، حج بھی قابل قبول، روزہ اور عبادت بھی قابل قبول، قابل عمل، قابل جزا، لیکن سب کچھ بھی تمہارے پاس میں، چاہے جہاد ہو کہ تبلیغ ہو کہ تحریک ہو کہ تنظیم ہو، سب کچھ بھی تمہارے پاس میں ہو، لیکن اگر تمہارا دل میرے مصطفیٰ کی محبت پر فدا نہ ہو تو میرے پاس میں وہ ناقابل قبول ہے۔ یہ اصل رمز تھا جو امت کا اصل راس المال تھا۔ آج کے زمانے کے اندر عمومی طور پر امت کو اس رخ سے ہٹا کر امت گمراہیوں کے اندر میں بہک رہی ہے اور احساس ختم ہو رہا ہے کہ ہم گمراہیوں کے اندر جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی گمراہی نعرہ پاک مصطفیٰ کا بھول جانا۔ شریعت یاد رکھی، امت سنت یاد رکھی۔ قاضی یاد دلاتا ہے نکاح پڑھتے ہیں، نکاح ہو سنتی۔ امت یاد رکھی ہے کہ جمعہ کے بعد میں میٹھا کھانا سنت ہے۔
امت یاد رکھ لی، یہ کرتا پیجامہ پہننا سنت ہے، ختنہ کروانا سنت ہے، قابل قدر ہے، سنت کے منت والے، لیکن اگر دل میں میرے مصطفیٰ کا عشق نہیں ہے تو منافقوں کی فہرست میں شمار کر دیا جائے گا، رب کے پاس میں قابل قبول نہیں ہے۔ جو اصل چیز ہے اس کو چھپا دینا امت پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ دین نہیں دے رہے ہیں بلکہ ظلم کر رہے ہیں امت پر، امت کی حکمت پر، کہ امت کو دین کے نام پر نعرہ پاک مصطفیٰ سے دور کر دیا جائے۔ شریعت پر عمل کر لو، سنتوں پر عمل کر لو، یہ کر لو اور وہ کر لو اور وہ کر لو، لیکن جن کے دلوں میں ذرہ برابر میرے آقا کے نعرہ پاک کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے اور دل میرے مصطفیٰ کی محبت میں مچل جاتا ہے، اور کسی وقت میرے مصطفیٰ اس دل کی، اس قلب کی طرف میں اپنی نگاہ کرم کو فرما دیتے ہیں، اس کی پہچان کیا کہ اب لذت نہیں ملتی، کیوں کہ یہ عطا ہے میرے مصطفیٰ کی، عطا ہے غریب نواز کی، غوث العظم کی، مجدد پاک کی، کہ جس طریقے سے ایک آدمی نان ویج کھانے کا عادی ہو تو ویجیٹیبل کھلاؤ تو بھوک تو مٹا لے گا، لیکن دل نہیں بھرے گا، اس کا بھرے گا کہ نہیں، کہے گا کہ نہیں، پیٹ بھر گیا پھر دل نہیں، پھر تھوڑی اخنی کی بوٹیاں کھاتا فوراً لپک کے جاتا ہوں، ارے پیٹ بھر گیا نا، تو پیٹ بھر گیا لیکن دل نہیں بھرا تھا۔ اور اس کرو کہ جہاں پر میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت اور نعرہ پاک مصطفیٰ کا تذکرہ نہ آئے تمہارے سامنے تو تمہارا دل محسوس کرے کہ جو ہونا ہے وہ نہیں ہے، یہ اچھے ایمان کی علامت ہے، یہ تو ہونا چاہیے، ورنہ بجائے اس کے پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا، تم جس چیز ملا اس جیسا، جہاں جاؤ وہاں کی گاؤ نہیں، دل اچاٹ ہو، دل کو نہ لگے بات، جو کہ پیٹ تو بھر جائے گا، نماز تو ہم پڑھ لیں گے، بیان تو سن لیں گے، ان کے تقریروں کو تو سن لیں گے، ان کی صحبت میں تو رہ جائیں گے، قربانی کے مسئلے تو ان سے پوچھ لیں گے، لیکن پیٹ بھرنے کے انتظام ہیں، مجبوریاں ہیں، لیکن دل نہیں بھرے گا، جو کہ دل کے بھرنے کے لیے جن کو اولیاء اکرام کے نگاہ کی خیرات کسی کے قلب پر پڑ جاتی ہے اور خیرات مل جاتی ہے، آل علی اور اولاد علی کے دروں کی خیرات کسی دل کو ملتی ہے، وہ دل کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ نان ویج والا ہے، ویجیٹیبل سے پیٹ بھر لے گا لیکن دل اس کا نہیں بھرے گا، بلکہ وہ یہی چاہے گا کہ جو چیز مجھے پسند ہے میرے دل کو پسند ہے، دل نہیں بھرا، تیرے دل کے اندر میں تیرا حق چھپا ہوا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حق چھپا ہوا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر انسان میں اسلام چھپا ہوا ہے، جب ہر انسان میں چھپا ہوا ہے تو مسلمان میں نہیں ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ طریقہ اور پسندیدہ مذہب اللہ کے پاس میں اسلام ہے۔ یہ اسلام تو فطرتاً ہر انسان میں موجود ہے، اور یہ فرمایا میرے آقا نے کہ اس کے ماں باپ، اس کے رشتے دار اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کو بدعقیدہ بنا دیتے ہیں، اس کو بدعتی بنا دیتے ہیں، اس کو یہ بنا دیتے ہیں، لیکن حق تو اس کے دل میں چھپا ہوا رہتا ہے۔ خانقاہ محمدی والوں تم سمجھ لو تمہاری محنت کی بنیاد کیا ہے، تم یہ نہیں سمجھنا کہ دنیا میں حق نہیں ہے، تم حق دے رہے ہیں، حق پیدا نہیں ہوتا، حق موجود رہتا، حق چھپتا ضرور ہے لیکن ختم نہیں ہوتا دنیا سے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے اچھا شعر کہا کہ ہر انسان کو اپنی فطرت پر آنے دیجیے، ہر انسان پکارے گا یا حسین یا حسین، حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں۔ ہم کو تم کو نئی جماعتیں، نئے مسلک، نئے پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہر انسان کے دل میں حق جو چھپا ہوا ہے، میرے آقا کے ارشاد کے مطابق میں رب نے جو چھپا رکھا ہے، نیا حق دینا نہیں ہے تم کو، چھپے ہوئے حق کو ظاہر کروانا ہے۔ ظاہر کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہوا دینا پڑتا ہے، اور تھوڑا سا بندشوں سے نکالنا پڑتا ہے، تھوڑا سا سمجھ کی دعوت دینی پڑتی ہے، یا تھوڑا سا اس کو چونکانا پڑتا ہے،
جب تم چوکا دو گے، تھوڑا سا ہوا دو گے اس کو، اس کا ماحول دو گے، چلے گئے سسرال کے اندر میں کروڑ پتی ارب پتی ہے، مرسڈیز گاڑی میں لے آ کے گھر میں لے آ کے بٹھا کے رکھا اور 10 قسم کے پکوان اور سب کچھ بھی صحیح ہے، لیکن مولوی صاحب لے دے کے پھر کوئی دسترخوان، کوئی گفتگو کا اختتام جب تک غوث خواجہ کا تذکرہ نہ ہو نہ کرے۔ اتنے اچھے دسترخوان خدا نے تمہیں اتنا نوازا، لیکن قبر کے اندر میں کیا ہوگا جب میرے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر کے پہچان نہیں سکیں گے؟ کہہ دو، سمجھا دو ان کو، سمجھانا کہ نہیں سمجھانا؟ تو ہے اندر میں حق تمہارے چھپا ہوا، نہیں ہے تو حق کی چنگاری کو تم نے خود دبا دیا اندر میں۔ کیوں؟ حق چھپتا ہے اور وقت پر ظاہر ہو جاتا ہے، وقت پر ظاہر ہو جاتا ہے، اس کو ماحول ملتا ہے۔ اس لیے حق کو دینا، حق کو نیا حق کوئی اللہ تعالیٰ نہیں بھیجے گا قیامت تک کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے حق اپنے محبوب کا نام ہے، اپنے محبوب کی نسبت ہے۔ یہ حق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کر دیا ہے اور ہر ایک کے اندر میں چھپا ہوا ہے۔ یہ حق کیا ہے؟ حق چھپا ہوا ہے، لیکن اوپر گرد و غبار پڑ جاتی ہے، دھول چڑھ جاتی ہے، پردے ڈال دیے جاتے ہیں اور حق کو چھپا دیا جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ، اس کا ماحول، اس کا معاشرہ، اس کی جماعت، اس کا مسلک، اس کے خاندان، اس کا سسرال، اس کے اطراف میں رہنے والے بدعقیدے اس حق کو چھپا دیتے ہیں۔ لیکن جب اس حق کو موقع ملتا ہے تو پھر حق دنیا میں ظاہر ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ موقع مل جائے گا، وہ ظاہر ہو کر رہے گا، ظاہر ہو کر رہے گا۔ ظاہر کے اعتبار سے حق دور دور تک نظر نہیں آئے گا، لیکن حق کا کمال یہ ہے کہ اپنے وقت پر جب اس کو ماحول مل جائے گا، پھر دنیا میں حق، نئے حق کو نئے نبی کی ضرورت نہیں ہوگی، نئے نظام کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ حق خود گلی گلی میں، کچے پکے مکانوں کے اندر میں حق ظاہر ہو جائے گا۔ بلکہ اگر ہمت ہے سننے کی تو حق تمہاری خانقاہوں سے تم کیا دعویٰ کرے، مندروں سے حق ظاہر ہوگا، بت قدوں سے حق ظاہر ہوگا، پتھروں سے حق ظاہر ہوگا۔ حق تو ظاہر ہوگا اگر اس کو وہ ماحول مل جائے، اور اللہ محتاج نہیں ہے ماحول بنانے کے لیے ماحول بنانے والوں کا، لیکن اللہ اپنے محبوب کی امت کو نوازنے کے لیے، ماحول بنانے کے لیے منتخب کرتا ہے ان کو، اور جو ماحول بنانے کی محنت پر لگ جاتے ہیں، تھوڑا سا ہوا دینے، ظاہر کرنے اور حق کے لیے سازگار ماحول کرنے کے لیے، تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے کہ رجال اللہ کے وہ خاص بندے ہیں، اور کہیں پر ان کی تعریف فرماتا اللہ تبارک تعالیٰ، کس انداز سے تعریف فرماتا ہے؟ کہیں پر رجال اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، کہیں پر عبد خاص کہتا ہے، عباد الرحمان کہتا ہے، اللہ رحمان کے خاص بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ کبھی ان کی تعریف کرتا ہے، کبھی ان کے سونے بیٹھنے کی تعریف کرتا ہے، کبھی ان کے چلنے پھرنے کی تعریف کرتا ہے۔ میرے آقا کے نارائن پاک کے صدقے میں امتوں کی کتنی بڑی نوازشیں ہوتی ہیں، جو ان کے نظاموں کو لے کر چلنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جب تعریف قرآن مجید نے فرمائی ہے ان اولیاء اکرام کی، ہائے ہائے سبحان اللہ، قرآن مجید میں تو یہ امت اتنی آنکھوں کو بند کر لی ہے کہ میرے آقا کی عظمتیں ہی نہ سمجھنے کو تیار، نہ سنانے کو تیار۔ لیکن اے بدعقیدوں، ذرا آنکھ کھولو قرآن پاک کو، اگر قرآن پاک کے اللہ سے توفیق مانگ کر قرآن پاک کو اگر پڑھو تو دو جہاں کے مالک ایک ایک لفظ تو میرے مصطفیٰ کی عظمت کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے نازل کیا، اور قرآن کا مآخذ اور قرآن پاک کا حق جو ہے وہ صرف میرے آقا کی ذات کی عظمت کا ظاہر کرنا ہے، اسی کے لیے قرآن پاک کو اللہ نے نازل فرمایا۔ لیکن کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کی کہ صرف آپ ہی کی عظمتوں کو ظاہر کر کے امت کو وہیں پر ختم نہیں کیا، بلکہ ان کے چاہنے والے، ان کے عاشقین، آل علی اور اولاد علی کی نسلیں، اولیاء اکرام، ان کے تک حرکتیں، ان کے سونے، ان کے بیٹھنے، ان کے لیٹنے کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی، قل ہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ
اہل ذکر آل رسول اولیاء والے ہوتے نا، ورنہ یہ ذکر کے نظاموں کا موقع دوسروں کو کہاں ملتا ہے؟ ذاکرین کی تعریف یعنی آل رسول اور اولیاء اکرام کا جو طریقت کا نظام، خانقاہوں کا نظام ہے جہاں پر ذکر کی خاص مناسبت، ان ذاکرین کی تعریف اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمائی کہ ان کو ان کی تجارتیں، ان کی دنیا کی مصروفیتیں اللہ کی یاد سے نہیں روکتی، بلکہ وہ لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے وہ اللہ کی یاد میں اور ذکر کے اندر میں مشغول رہتے ہیں۔ اور ذکر میں ایک تو ہے زبان کا ذکر اور ایک ہے قلب کا ذکر، اور اعلیٰ درجہ ہے زبان کے ذکر کے بالمقابل قلب کا ذکر۔ اور قلب کا ذکر کیا ہے؟ قلب کا ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ تم زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھو تو قلب تمہارا محمد رسول اللہ کہے، یہ تو ٹکراؤ ہو جائے گا۔ زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے، تو بات الگ ہو جائے گی نا۔ تو زبان کے ذکر اور قلب کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا ذکر ذکر کرے گا اور قلب میں عشق مصطفیٰ ہوگا، تو جس کے قلب کے اندر میرے مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی وہ قلب قلب ذاکر ہے، ذکر والا قلب ہے، اور وہ قلب قلب مومن نہیں بلکہ مدینہ ہے، وہ قلب قلب مسلمان نہیں بلکہ عرش کرسی ہے۔ قلب المومن عرش اللہ فرمایا، سمجھ گئی بات؟ یہ ہے میرے آقا کی۔ اب ذکر جاری ہو جائے، ذکر کا قلب کا ذکر لے لیں، بڑے اچھے جملے ہیں، لیکن جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بسمی کی بات ہے۔ ابھی تو زبان کا ذکر ہی تجھے حاصل نہیں ہوا، آنکھوں کے ذکر کی بات نہیں آئی، ہاتھ و پیر کو ذاکر تو نہیں بنا سکا، تو جو تیرے اختیار میں ہے اس کو تو تیار نہیں ہے۔ اب چلا دل کی طرف میں کھٹ بول کے رک گیا تو پھر کیا ہوگا جی؟ کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے دیا ہے، اس کے دیا یہ دیا ہے، پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق کیسے جتلائے گا؟ بہت اچھا لگتا ہے کہ قلب کو جاری کروا دیجیے، قلب کا ذکر ادا کر دیجیے، قلب میں نور بننا شروع ہو جائے گا، اور ذکر قلب اگر نصیب ہو جائے گا اس کی وجہ سے یہ منزلیں مل جائے گی، یہ پروازیں مل جائے گی، بہت اچھا لگتا ہے، بہت آسان سی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ تحریک چلانے والوں کو خود پوچھو کہ کتنوں کو یہ کمالات حاصل ہوئے ہیں۔ اچھا، جن کو بھی اگر نصیب ہوئے ہوں گے تو ہو سکتا ہے بندہ سچی کوشش کرے تو میرے مصطفیٰ اس کو کچھ عطا کر دے کسی کو، لیکن اگر یہی چیز ہے تو پھر ایسا نظام دنیا میں ظاہر کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا نظام عالم بدل رہا ہو اور وہ نظام حق دنیا میں ظاہر ہو رہا ہو؟ پھر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ کیوں پھر انسانوں کو برا کہا جاتا ہے؟ کیوں پھر امت کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے؟ کیوں بدعقیدوں کو گالیاں دی جاتی ہے؟ اور کیوں اپنے کو سبوت اور دوسروں کو ناپاک قرار دینے کی کوشش کی اور اپنے اچھے باقی کو نیچا کہہ کیوں جاتا ہے؟ بات وہ نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے زبان دیا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، لیکن دل دیا ہے اپنے محبوب کے لیے دیا ہے، اس کے لیے دیا۔ اور قلب کا ذکر کیا ہے؟ قلب کا ذکر اس قلب کے اندر میں تو خدا کی قسم صرف نعرہ پاک مصطفیٰ ہو، اور وہ اتنا آ جائے دل کے اندر میں کہ لانے کا احساس میں ختم ہو جائے، دل دھڑک رہا ہو تو میرے مصطفیٰ کی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے دین کو مشکل نہیں بنایا، صرف ہمارا مزاج مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ پھر بیگم کو یاد کرنا پڑتا ہے، دل میں اگر ہے نسبت اور محبت تو پھر وہ نکلتی نہیں ہے، نہ نکالنا مقصود ہے۔ کیوں کہ جب دل سے اگر تعلق ہو جاتا ہے تو زبان سے بھی اس کے اظہار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسے ہی میرے بچوں دھوکے میں مت رہو، اب درود پاک ہم اتنا پڑھ رہے ہیں، صلاۃ السلام ہم اتنا پڑھ رہے ہیں، اس کو اتنا کر لے رہے ہیں، یہ اتنا کر لے رہے ہیں، کہیں کیجیے بہت اچھا ثواب کروں گے، لیکن یہ حق میرے آقا کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دل کو میرے مصطفیٰ کا دیوانہ بناؤ، یہ ہے تمہارا دل۔ دل کا ذکر، زبان کا ذکر اللہ سے ہوگا، دل کا ذکر
میرے مصطفیٰ کی محبت، میرے مصطفیٰ کی یاد میں ہوگا، اور دل میں میرے مصطفیٰ بسے ہوئے ہوں۔ وہ قلب ذاکر ہے، وہ قلب جاری ہے کہ جس کا سفر صرف مدینے کی طرف میں ہوگا، خواہش میرے آقا کی صرف ایک مسکراہٹ ہوگی، جس کی چاہت اور جس کی مرضی، جس کی چوائس، جس کی پسند صرف میرے آقا کی ایک مسکراہٹ ہوگی۔ وہ قلب جاری ہے، وہ قلب ذاکر ہے، اور وہ قلب نور بنا رہا ہے۔ کیا بنا رہا ہے؟ نور بنا رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو ذکر کے فضائل تو اللہ کے نام کے لینے کے، قرآن پاک کی تلاوت کے بتا دیے، وہ پڑھتے تھے زبان سے، لیکن دل کو جو جاری فرما دیا تھا اور دل میں جو ذکر قلبی کی دولت عطا فرما دی، بتاؤ صحابہ کے قلب میں میرے مصطفیٰ نہیں تھے؟ کیا صحابہ کرام کے قلب کو جاری نہیں کہیں گے؟ کیا ان کو بھی کوئی اور راستہ بتائیں گے؟ نہیں۔ قلب کے جاری ہونے کا، قلب کے ذاکر ہونے کا مطلب زبان سے ذکر کر، اللہ کا قرآن کی تلاوت کر، اللہ کی کتاب کی، لیکن قلب کا ذکر کیا ہے؟ قلب کے جاری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور قلب سے نور بننے کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ مت دے انسانیت کو، اس دل کو تو کہہ دے امت کے سامنے کھول کر انسانیت کے کہ اپنے دل کو میرے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دے۔ جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت کا ایک ذرہ بھی پیدا ہو گیا، خدا کی قسم وہ قلب جاری ہو گیا اور وہ قلب ذاکر میں شمار ہوتا۔ لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ان کی موت و حیات اور زندگی اور موت اور ان کے کاروبار، ان کی مصروفیتیں، ارے انہیں تو ذاکرین کے لیے جن کا قلب میرے مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے۔ اللہ نے تعریف کی، اب یہ ذکر کرنے والے کی تعریف، اللہ اللہ کہنے والے کی، منافق بھی تو اللہ اللہ کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو قاتل تھا نا، اتنے بھیجن تھا غالباً اور نافق تھا، لیکن ذکر اتنا کرنے والا اللہ 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 اللہ، منافقین بھی کتنا اللہ اللہ کرتے تھے۔ اللہ کے ذکر سے قلب جاری نہیں ہوتا، مصطفیٰ کی محبت سے قلب جاری ہوتا ہے۔ ظاہری کلمہ پڑھنے سے، زبان کی تکرار سے قلب جاری ہونے کا کوئی نظام اگر ہوتا، تو پھر سوال ہے میرا ان لوگوں کے سامنے جو اس رخ پر امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ابن ملجم کیا، اس نے اللہ کا ذکر بہت کیا، اتنا ذکر کرنے والا امیر المومنین کو جب شہید کیا، اس نے جب پکڑا گیا اور اس کے لیے اس کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا امیر قاضی وقت نے، تو ہاتھ کو کاٹ دیا، پیر کو کاٹ دیا، وہ کاٹ دیا۔ اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، کیا شرط ہے؟ مجھے میری جسم کی بوٹی بوٹی کاٹ دو لیکن میری زبان کو نہ کاٹو۔ تو کہا کہ زبان کیوں؟ اس زبان سے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ ارے دل میں اگر میرے مصطفیٰ کی محبت نہ ہو تو تیرا قلب جاری ہو نہیں سکتا۔ زبان اللہ کی یاد کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، تقریر کے لیے ہے، بھیک منگ کر کھانے کے لیے اللہ نے زبان دی ہے تجھے، لیکن دل خدا کی قسم اللہ نے میرے مصطفیٰ کے لیے دیا ہے۔ اور جس دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت آ جاتی ہے وہ قلب جاری ہوتا ہے، اس کی آخری خواہش، اس کی چوائس، اس کی پسند اور اس کی آخری منزل صرف میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ جس کو یہ چیز نصیب ہو جائے وہ مقبول بارگاہ خدا بندی اور مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہے، اور وہ علی کا سپاہی ہے، وہ اولیاء کا نور نظر ہے۔ جو بتا رہا ہوں تو کیا چیز ہے یہ غلامی کا راستہ، یہ عشق مصطفیٰ کا راستہ، اور یہ ان کے نام لیوا بننے کا راستہ، اپنے رات کی کروٹوں میں میرے مصطفیٰ کو یاد کرنا اور اپنی سسکیوں میں، اپنی چاہتوں میں میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ کو رکھنا، یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ تمہارے قلب کی دولت ہے۔ ذکر قرآن، ذکر خدا، ذکر رب وہ زبان سے ہوگا، لیکن قلب جاری ہونا، میرے بچے دھوکے میں مت آؤ اچھے جملوں کو دیکھ کر یا کوئی بڑی تنظیم اور تحریکوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا۔ قلب جاری ہو تو قلب کا مسکن کا مکی خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کون ہے؟ اور جن کو یہ خیرات مل گئی ذرے کی صورت میں، ان کی پہچان کیا؟ وہ مکار نہیں ہوگا، وہ جنت و جہنم کا رسیا نہیں ہوگا، وہ خواہشات والا 72 حوروں والی جنت کا چاہنے والا نہیں ہوگا،
بلکہ وہ یہ تو چاہے گا کہ جہنم کو 1,00,000 مرتبہ بارتا ہوں، قربان کرتا ہوں، مگر میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ مجھے دے دیجیے۔ حق یہ ہے، یہ جن کو مل جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ذکر قلبی لے لو، خاص انفاس لے لو، طریقے ہیں وہ کرو، اس سے انکار نہیں، لیکن اصل منزل کو چھپاؤ مت۔ ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کو یہ راستہ بتا دو کہ ٹوٹ کر میرے مصطفیٰ سے محبت کر لو، نعرہ پاک مصطفیٰ بسا لو اپنے دل میں، تیرا ذکر تیرے قلب کی دولت، تیرے قلب کی جان اور تیرے قلب کے مکی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جب یہ دولت حاصل ہو جائے گی تو پھر راہ ٹپکانے والا نہیں ہوگا، مریدوں پر نظر رکھنے والا نہیں ہوگا، دنیا کے عہدوں پر نظر رکھنے والا نہیں ہوگا، اور نہ وہ جہنم کو ڈرنے والا، نہ جنت کا شوقین ہوگا، بلکہ میرے مصطفیٰ رحمت ہے، رحمت میں زحمت کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا، اس کا دل تو مطمئن ہو جائے گا۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ اس کے دل میں جب آ چکے ہیں تو پھر رحمت ہی رحمت ہوگی وہاں پر، وہاں نفرت نہیں ہوگی، وہاں لوگوں کے لیے عداوت نہیں ہوگی، وہاں پر وہابی نجدی اور جہنمی یہ تذکرے نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں پر تو ہر ایک کو رحمت کا پیغام دینے والا، آ جاؤ کملی میں چھپ جاؤ، تمہاری مسلک، تمہارا جماعت، تمہاری مذہب اور تمہاری طبیعت نہیں، تم میرے آقا کے نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے ہو، آ جاؤ کملی میں چھپنے کے لیے۔ وہ اثرات اس کی زندگی پر آئیں گے، آج نظر آئیں گے کہیں بھی، مسجدیں بدل چکی ہے، خانقاہیں بدل چکی ہے، پیری مریدی کے نظام بدل چکے ہیں، مسلک اور جماعتیں بدل چکی ہے، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کے کملی والا نظام کہ جہاں منافقین کو بھی چھپا لیا جائے، جہاں کافروں کے بھی رعایت کر لی جائے، اور جہاں پر سابقہ کے نبیوں کی امتوں کی شفاعت میرے مصطفیٰ کریں گے، ارے تم ان آقا کے کلمہ پڑھنے والوں کو کیسے دھتکار رہے ہو؟ تمہارے پاس ہے نفرت اور تم میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والوں سے بغض عداوت نہیں، اس لیے کہ تمہارے دل میں ابھی مدینے کا نور پیدا نہیں ہوا، تم تو ابھی چکر ہی میں ہے۔ ہم خوب ذکر کر کے اللہ تک پہنچ جائیں گے، عرش الہی تک پہنچ جائیں گے، ولی اللہ بن جائیں گے۔ ارے بابا، ولایت غلامان مصطفیٰ کو ملتی ہے، عاشقین مصطفیٰ کو یہ خیرات ملتی ہے، جس کو ملتی ہے اولیاء اللہ کے دوست ضرور ہوتے ہیں، لیکن اللہ اپنا دوست ان کو بناتا ہے جو عاشق مصطفیٰ ہو۔ عشق مصطفیٰ کی منزل پہلے آتی ہے تو اللہ بدلہ دینے کے لیے ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے کہ میرے محبوب کے چاہنے والے تم بن گئے ہو، تمہارے دل میں میرے محبوب کی محبت اور عشق صرف الفاظ اور نعتوں تک، بیانوں تک، مجلسوں تک نہیں، بلکہ تمہاری سلوٹوں میں اور تمہاری کروٹوں میں، تمہاری سوچ و فکر میں صرف میرے محبوب کی مسکراہٹ۔ ارے تم اتنے قابل قدر کہ تمہارا بدلہ جنت بدلہ نہیں ہو سکتا، 72 حوریں بدلہ نہیں بن سکتی، جہنم سے بچنا یہ بدلہ نہیں بن سکتا، دنیا خوب بن جانا، سونے کی انگوٹیاں پہن لینا، پودرا پاتری کے لیے نظام بن جانا، ان کا فیوچر بن جانا، اولاد میں سٹ ہو جانا، وہ کیا کہے گا؟ سب کچھ قربان کروں میرے مصطفیٰ کی ایک مسکراہٹ مجھے مل جائے۔ وہ ہے جن کے دل میں میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ کا جذبہ پیدا ہو، ان کا دل اب مدینے کی خیرات کو لیا ہوا ہے، وہ کہ مت کھاؤ میرے مریدوں اور مریدان اور خلیفاؤ کہ خالی ذکر کر کے، مجلسیں کرا لے کے، محفلیں کر لے کے، لنگر لٹا لے کے، کچھ خرچ کر کے، خود کرا دے کے، جنت کی تمنا، جہنم سے بچنا، اور وہ لوگ یہ بول دینا ہم بھی خانقاہ والے، ہم بھی سنی اور ہم بھی مسلمان، ہم بھی مسجد بنائے، ہم بھی خانقاہ بنائے، یہ سب چکر ہے، پرے ہٹا وہاں سے۔ رب کو اس سے مطلب نہیں ہے، رب کو تو اپنے محبوب سے مطلب ہے۔ رب قدرداں ان بندوں کا ہے جن بندوں کے دل میں اللہ نے دل کس لیے دیا ہے، وہ اپنے محبوب کی محبت کے لیے دیا ہے۔ جس دل کے اندر میں محبوب کی محبت اس درجے میں حقیقت کے ساتھ آ جاتی ہے تو پھر وہ دل اس قابل تعظیم بن جاتا ہے کہ فرشتے اس کا طواف کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ہم تمہارے خدمت گزار ہیں، فرشتے اگر کہیں گے کس کے؟ جس کا دل مدینہ بن چکا ہو، جس کا قلب جاری ہو چکا ہو، دل کا ذکر یاد مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ ہے۔ اب اس کو اللہ کو لا کر یہاں مت بٹھاؤ،
اللہ تو لاکھ کروڑ مکان کا مالک ہے نا جی، ہم تو بیت اللہ میں بیٹھا ہوا نہیں مانتے، تجلیات کا مرکز ہے خدا کی توجہ کا، ٹھیک ہے وہ، لیکن اللہ کو اگر بیت اللہ میں بٹھا دو کتنا چھوٹا ہو جائے گا وہ؟ نہیں ہے، وہ تو پاک ہے، جہل سے سمت سے لاکھ کروڑ مکان کا مالک ہے وہ نہیں۔ پھر دل میں بیٹھنے کی چیز میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ابن ملجم نے کہا کہ زبان کو مت کاٹو میری، اس لیے کہ میں اس سے اللہ کا ذکر کرتا رہوں، اس کے باوجود مردود ہوا نا، قاتل بنا وہ امیر المومنین کا۔ اگر گستاخ بنے پنجتن پاک کا تو کیا تعجب ہے، ذکر کرتے ہوئے بھی گستاخ بنے غوث و خواجہ کی بھی تو کیا تعجب ہے، وہ ذکر کا نام لیتے ہوئے بھی اور پیری مریدی کا نام لیتے ہوئے بھی کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے دل میں میرے مصطفیٰ کو نہیں بسایا، یہ روح اس کو چپ جاتا ہے۔ یہاں پر پھر کیا ہوگا، دل میں مصطفیٰ کو بسانے کے لیے آل رسول سے محبت کرنا پڑے گا، آل علی اور اولاد علی سے، پھر ان کے سلسلے سے ہوتے ہوئے جن کا دامن سے یہ وابستہ ہوا ان کو اپنے دل میں بٹھانا پڑتا ہے، سوچ میں، توجہات میں، چاہتوں میں، جینے اور مرنے کے اندر میں اپنے پیر کو بسانا پڑتا ہے، وہ راستہ کھلتا ہے، تب جا کر وہ محبت ان کو ملتی ہے۔ وہ قلب مومن کی پہچان کے اس قلب کے اندر میرے مصطفیٰ رہتے ہیں۔ آج جنت کو طواف کر، اس لیے کہ اس میں مصطفیٰ رہتے ہیں۔ اے جنت تیرے اندر میں سب کچھ ہے لیکن کہاں میرے مصطفیٰ ہے؟ جنت بھی ترستی ہے مدینے کو دیکھ کر، اور جس دل کے اندر میں مدینہ ہو، مدینے کی یاد ہو، جنت نہیں جنتی اس پر رش کریں گے، اس کی قدر کریں گے۔ زیادہ دعویٰ اور حماقت نہیں کرنا، خانقاہ محمدی والے بھی سنبھل کر چلو، اپنے آپ کو سنبھال کر چلاؤ، تمہارے دل کی دھڑکنوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت آنی چاہیے، تمہاری آخری سانس اور آخری ہچکی میرے مصطفیٰ کی یاد پر یا رسول اللہ کہہ کر لگنی چاہیے، رات کی کروٹوں میں میرے مصطفیٰ کی یاد تمہارے لیے ہونی چاہیے، اور جہاں دیکھو جس ہیلے کے ساتھ میں میرے مصطفیٰ کی یاد کے نظام قائم ہو سکتے ہو وہاں اس کو قائم اور ظاہر کرنا ہے۔ یہ ہے حق کا نظام دنیا میں ظاہر ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ ان حق کے سپاہیوں کو اور حق کو ظاہر کرنے والوں نے ہم سب کو شامل فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔